اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ جواد مرزا آغا ملکی تبریزی اس ماہ رجب المرجب کی 15ویں تاریخ کی اہمیت سے متعلق بیان کر رہے ہیں، یعنی اس 15 تاریخ کی فضیلت سے متعلق روایت بیان ہوئی ہے، اور اس روایت کو سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال الاعمال کے اندر تحریر کیا ہے، اور اس روایت میں ملتا ہے کہ یہ 15 رجب کا دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اخصہ و امتہ بیوم النصف من رجب، کہ 15 رجب المرجب کے دن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص کیا ہے خداوند متعال نے۔ لہٰذا یہ روایت نہایت ہی اہمیت کی حامل روایت ہے۔ میں اس روایت کا عربی متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ کیسے عجیب مطالب اس میں موجود ہیں۔ اقولو، یہاں کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، ورعیت فی حدیث، یعنی سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَىٰ ابن عباس، ایک ایسی روایت جو ابن عباس تک جو ہے وہ متصل ہو رہی ہے، روایت میں مرفوع نہیں ہے، تمام سلسلہ سند روایت میں موجود ہے۔ قال، تو کیا اس روایت میں بیان ہو رہا ہے؟ قال آدم علیہ السلام یا رب، خداوند متعال حضرت آدم علیہ السلام خداوند متعال کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اخبرنی بأحب الایام الیک، اے میرے پروردگار تیرے نزدیک ایام میں سے، سال بھر کے ایام میں سے کون سا دن سب سے زیادہ محبوب دن ہے؟ وأحب الاوقات، اور اوقات میں تمہارے نزدیک ہے میرے پروردگار سب سے زیادہ محبوب وقت کون سا وقت ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ، تو خداوند متعال نے حضرت آدم پر وحی کی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یا آدم، اے آدم، احب الاوقات الى یوم النصف من رجب، اے آدم میرے نزدیک بہترین اوقات میں سے جو وقت ہے وہ 15 رجب المرجب کا دن ہے۔ یا آدم، اے آدم، تقرب الی یوم نصف من الرجب، اے آدم 15 جو رجب کا دن ہے اس دن میرے ساتھ تقرب اختیار کرنے کے لیے کیا اعمال انجام دو؟ بقربان، قربانی کرو، وضیافت، قربانی کرو یعنی جانور کو ذبح کرو، اور لوگوں کو دعوت دو کہ وہ آپ کے دسترخوان پر آئیں اور آ کر اس قربانی سے فیضیاب ہوں اور استفادہ کریں۔ وصیام، اور اس 15 رجب کے دن روزہ رکھ کے جو ہے وہ میرا تقرب حاصل کرو۔ اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان روزے کی نیت کرے اور باقی مؤمنین بھی روزے کی نیت کریں، ایک انسان جو ہے وہ قربانی کرے اور باقی تمام مؤمنین کو دعوت دے، تو مومن کی دعوت کو اجابت کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور مستحب روزے کو مومن کی دعوت کی اجابت کرتے ہوئے افطار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے دعوت کا ثواب بھی ہو جائے گا اور روزے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا بقربان، یعنی اس 15 رجب کو قربانی کی جائے، وضیافت دعوت دی جائے، وصیام اور روزہ رکھا جائے، ودعاء و استغفار، اور اس 15 رجب کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، وقول لا الہ الا اللہ، اور 15 رجب کو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے توسط سے، جن کے طفیل انسان اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ یا آدم انی قضیت فیما قضیت، اے آدم میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، وسطرت فیما سطرت، اور جو چیز میں نے لکھنا تھا لوح محفوظ پر وہ چیز میں مکتوب کر چکا ہوں، کہ انی باعث من ولدک نبیا، کہ اے آدم میں تمہاری اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث کروں گا، لا فتن، کہ وہ نبی کیا ہوگا؟ اس کی خصوصیات میں یہ ہوگا کہ وہ نبی سخت گیر نہیں ہوگا، ولا غلیظ، اور نہ ہی وہ تند مزاج ہوگا، ولا سخاب، اور وہ نہ ہی تو فی الاسواق، نہ وہ بازار کے اندر شور مچانے والا شخص ہوگا، حلیم، وہ
حلیم طب ہوگا یعنی بردبار ہوگا، رحیم مہربان ہوگا، کریم یعنی وہ نبی کریم ہوگا، عظیم البرکت اور اس نبی کی برکت نہایت ہی عظیم ہوگی، اخصہ و امتہ بیوم نصف من الرجب کہ میں نے اس نبی کے لیے جو ہے وہ 15ویں تاریخ ماہ رجب کی اس امت کے ساتھ خاص کر دی ہے، لا یسألونی فیہ شیئا الا اعطیتہ کہ اس دن امت مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گی مگر یہ کہ جو سوال بھی کرے گی اس سوال کو میں اجابت کروں گا اور اس امت کو عطا کروں گا، ولا یستغفرونی الا غفرت لہم اور اس امت میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھ سے استغفار کو طلب کرے اور میں اس کی استغفار کو اجابت نہ کروں، یعنی جو بھی 15 رجب کی تاریخ کو مجھ سے استغفار کا مطالبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، وَلَا يَسْتَرْزِقُونِي إِلَّا رَزَقْتُهُمْ کہ کوئی بھی مجھ سے رزق کا 15 رجب کو مطالبہ کرے گا تو میں اس کو رزق عطا کروں گا، وَلَا يَسْتَقِيلُونِي إِلَّا أَقَلْتُهُمْ کہ جو کوئی بھی اپنی لغزشوں سے مجھ سے پناہ کا تقاضا کرے گا تو میں اسے لغزشوں سے پناہ عطا کروں گا، وَلَا يَسْتَرْحِمُونِي إِلَّا رَحِمْتُهُمْ کہ کوئی بھی مجھ سے 15 رجب کو رحمت کا تقاضا کرے گا میں اس کو رحمت عطا کروں گا۔ پھر خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا آدم من اصبح یوم النصف من رجب اے آدم کہ جو کوئی بھی 15 رجب کا آغاز کرتا ہے کس حالت میں، صائمن کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، ذاکرن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، خاشعن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاشع اور متواضع ہے، حافظاً لفرجہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی 15 رجب کے دن وہ یہ عہد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، متصدقاً من مالہ اور وہ 15 رجب کو اپنے مال سے صدقہ دیتا ہے، لم یکن لہ جزاء عندی الا الجنہ کہ ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہے، اس انسان کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ یا آدم اے آدم، قل لولدک اے آدم اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچا دو، ان یحفظوا انفسہم فی رجب کہ وہ رجب کے مہینے میں اپنے نفسوں کا خیال رکھے، فإن الخطیئۃ فیہ عظیمہ کہ جو ماہ رجب میں اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، خطا کرتا ہے تو یہ خطا بہت عظیم شمار ہوگی۔ یہاں پر یہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود توجہ فرمائیں کہ کس قدر خداوند متعال نے اس ماہ رجب میں بطور خاص 15 تاریخ کو قداست عطا کی ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔